ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا ختم ہونا، وہ نئی کلاسز میں نئے درجے نیو گریڈ کی کتابیں آنا، نوٹ بکس کو کور چڑھانا اور اسکول میں کلاسز شروع ہونے سے پہلے اردو کی کتاب لے کر جھوم جھوم کر پڑھنا۔ اے ہمالا، اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ جب تک یہ نظم یاد نہ ہو جاتی، یہی بار بار دل و دماغ کو معطر کرتی رہتی۔ پھر آتا اگلی نظم کا نمبر: پاکیزہ اس کے دریا، شفاف اور مصفا۔ اس سوچ سے ہی آنکھوں کے آگے جھلملاتے دریا کے صاف ستھرے پانی کے دھارے جیسے ہمیں سیراب کر جاتے۔ ادھر زمین پر بہتے پانی کے نظارے تو ادھر آسمان سے ہوتی بارش کے منظر ان نظموں سے نکل کر زبان پر بار بار آتے۔ بجلی چمک رہی ہے کھیتوں کو تک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے کھیتوں کو تک رہی ہے، گھر گھر کے آئے بادل، ہر سمت چھائے بادل، کیا خوب ہے یارو برسات کی بہاریں۔ اور آج بادل خوب برسا اور برس کر کھل گیا، گلستاں کی ڈالی ڈالی پتا پتا دھل گیا۔ ان نظاروں سے محظوظ ہونے کے بعد گھر کی باری آتی ہے جہاں مولانا حالی یہ نقشہ کھینچتے ہیں: ایک لڑکی بگھارتی ہے دال، دال کرتی ہے یوں عرض احوال، اور بچے بھاگ بھاگ کر اپنے بھائی بہنوں کو اٹھاتے اور کہتے: اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں، مؤذن کو مسجد کے میں نے جگایا، پجاری کو مندر کے میں نے اٹھایا، اٹھو سونے والو کہ نئی صبح آ رہی ہے۔ نئی صبحیں آتی رہیں، شامیں جاتی رہیں، وہ دور بھی گزر گیا، اس پائے کے لکھنے والے بھی گزر گئے، رہ گئیں یادیں اور ہم بھی۔ کبھی یہ داستان خود کو ہی سناتے سناتے یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آج بھی اردو کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں، گو وہ زمانہ اب نہیں رہا۔ اردو کی کتابوں سے لائبریری بھری پڑی رہتی تھیں، اور نہ صرف راستے میں نکلتے تو نہ صرف ریلوے اسٹیشن بلکہ راستے میں ملی ہزاروں کتابوں کی دکانوں پر شمع، بانو، کھلونا، پھول، نور، خاتون مشرق، خاتون دکن، شبستان ڈائجسٹ، ہما ڈائجسٹ جیسے رسالے ہمیشہ دستیاب رہتے، بلکہ گھروں میں بھی ان کتابوں کی خاص جگہیں ہوتی۔ لیکن وقت کے زلزلوں سے بکھرا اردو کا ذرہ ذرہ اب نئے انداز میں انٹرنیٹ پر ذرا ذرا دستیاب ہے، اور زندگی کا ظاہری انداز ہزار رنگ بدل جائیں مگر تھیم آف لائف، زندگی کا مرکز تو گھر ہی ہے، اور گھر میں موجود لوگ اور لوگوں کا سلیقہ۔ یہ چیزیں کبھی افسانوں میں اور کبھی ناولوں میں پائی جاتی تھیں، زندگی کے ہزار رنگ اور انہیں برتنے کا سلیقہ۔ بشریٰ رحمان کی ناول سے ہم آپ کو ایک ورق پڑھ کر سناتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔